آمین ثم آمین۔ آئیے اب میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ جناب محمد عمران عمری صاحب جو رحیقہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے قبل آپ جامعہ امام ابن تیمیہ میں بھی اپنے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ جناب عمران عمری صاحب سے مؤدبانہ التماس و گزارش کروں گا کہ موصوف مائک پر آئیں اور ہم تمام سامعین کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ موصوف مائک پر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مساجد، مہمانان عظام، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے آنے کا موقع دیا، آپ لوگوں کے سامنے آ کر کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ اس پر میں اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ ثانیاً میں ذمہ داران مساجد کا بھی شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے، عزیز طلبہ و طالبات کے سامنے کچھ ایک دو باتیں رکھ سکوں جو انشاءاللہ آپ کے لیے مستقبل میں مفید ثابت ہوگا۔ میں پچھلے جمعہ میں آیا تھا، جمعہ کی خطابت کے لیے میں اسی مسجد میں پچھلے جمعہ آیا تھا، تو اس وقت جناب حسنین صاحب نے کہا تھا کہ ہم کچھ دنوں کے بعد پروگرام رکھنے والے ہیں، لہٰذا آپ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ تو میں نے ان کے اس کہی ہوئی باتوں پہ میں نے لبیک کہا اور کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور شرکت کروں گا، اور جس کے لیے یہ مجلس، یہ پروگرام منعقد کی گئی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے اور آپ لوگوں کے درمیان ہی میں ایک ایسا بچہ جو کہ انہوں نے آج اپنے حفظ کو مکمل کیا ہے،
محترم بھائیوں، قرآن کو یاد کر لینا آسان ہے اور یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس بات کو آپ لوگ غور سے سنیے گا، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ابھی۔ قرآن کو یاد کر لینا بڑا آسان ہے، مگر قرآن کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے میں بہت سارے ایسے حفاظ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے حافظ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو میں تو حافظ ہوں، لیکن جب قرآن سنانے کی باری آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حافظ تو بن جاتے ہیں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں حافظ بن جاتے ہیں، لیکن حافظ بننے کے بعد قرآن کو یاد رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ حفظ کو مکمل کر رہے ہیں تو آپ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیے، قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہیے۔ جو چیز اپنی زندگی میں جس چیز پہ عمل کرتے ہیں اس پر ہمیشہ اور مداومت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے مشہور حدیث، بار بار یہ حدیث سنی ہوگی، احب الاعمال الی اللہ وادومها، احب الاعمال الی اللہ وادومها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے اعمال بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت پسند آتے ہیں جن اعمال پہ مداومت ہوتی ہے، جن اعمال پہ ہمیشگی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز بس آج کے لیے ہم نے وہ کام کیا اور کل سے وہ زندگی میں ہماری زندگی میں اس چیز کا نام و نشان نہ رہے۔ ایسا کام، ایسا عمل کبھی بھی زندگی میں نہ کریں جس کام پہ مداومت نہ ہو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج جو بچہ آپ کے درمیان سے اٹھا ہے، آج جو بچہ آپ کے درمیان میں حافظ بنا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں 2 سال 3 سال محنت کی ہوگی، محنت کرنے کے بعد آج انہوں نے اپنے زندگی میں سب سے بڑا جو حقیقی مقصد ہوتا ہے اس مقصد میں وہ بچہ کامیاب ہو گیا۔ جس ٹارگیٹ کو لے کر کے، جس مقصد کو لے کر کے وہ بچہ اپنی زندگی میں قدم آگے بڑھایا تھا، وہ منزل مقصود تک آج کے دن وہ شخص، وہ لڑکا پہنچ گیا ہے۔ محترم بھائیوں، اپنی زندگی میں ہم جو کچھ بھی محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس پہ ہمیشگی اور مداومت ہونی چاہیے۔ احب الاعمال الی اللہ وادومها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عملوں میں سے وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جس پر مداومت ہوا کرتی ہے، ہمیشگی ہوا کرتی ہے۔ محترم بھائیوں، آپ لوگوں نے یہ حدیث بھی بار بار سنی ہوگی کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمانوں پہ فرض ہے۔ محترم بھائیوں، یہ چیزیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمانوں پہ کیوں فرض ہے؟ دین کا علم اس لیے حاصل کرنا فرض ہے کہ جب تک ہم لوگ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، حق اور باطل میں فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، یہ فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کون سی چیزیں کون سی چیزیں ایسی ہے جس کو اسلام نے منع قرار دیا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہے جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ ان چیزوں کا فرق ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر دین کا علم ہوگا۔ دین کا علم ہوگا، جب تک ہمارے اندر دین کا علم نہ ہو، محترم بھائیوں، ہم زندگی میں صحیح طور پہ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے مقصد حقیقی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس شخص کی زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہ گزرتی ہو۔ جس شخص کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرتی ہے، وہی شخص اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو مکتب ہے، یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے زندگی کا سب سے پہلا اسٹیج ہوا کرتا ہے۔ یہ مکتب، یہیں سے آپ اپنے مستقبل بنا سکتے ہیں۔ یہ مکتب، یہیں سے آپ اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ آپ اگر اس مکتب میں کامیاب نہیں ہوں گے تو سمجھ جائیے کہ زندگی کے کسی بھی مراحل میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔
اگر آپ اس مکتب میں ناکام ہو گئے تو محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ زندگی کے کسی بھی اسٹیج پہ اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس مکتب میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور اس مکتب میں آپ کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ محنت کریں گے، لگن سے پڑھیں گے۔ آپ کو اساتذہ جو سبق دیتے ہیں، آپ کو اساتذہ جو پڑھاتے ہیں، آپ ان پہ غور کیجئے۔ دن میں جو سبق پڑھایا جاتا ہے، آپ گھر جاتے ہیں، اپنے گھر جانے کے بعد اس کی تیاری کیجئے۔ اس کی تیاری کرنے کے بعد پھر دوسرے دن آنے کے بعد اپنے اساتذہ کو وہ سبق سنائیے۔ اسی طرح سے جو انسان قرآن حفظ کرتا ہے، جو لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، ان کو یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی بھی گزرنی چاہیے، اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ ہم بس دن میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں اور رات میں جان جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ دن بھر ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم غلط کاموں میں پڑ جائیں۔ محترم بھائیوں، ایسا انسان اپنے زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ بس محنت کر کے، لگن کر کے، کچھ دن تک تو محنت کرے گا، حافظ بن جائے گا، لیکن حافظ بننے کے بعد اس انسان کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں گزرتی ہے۔ جو انسان قرآن کو محنت سے اور لگن سے یاد کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، اگر آپ حافظ بن رہے ہیں، جو طالب آج حافظ بن رہا ہے، جو طالب آج حافظ بن رہا ہے، ان سے میں خصوصی درخواست کروں گا کہ آج آپ نے جو قرآن کو مکمل حفظ کر لیا ہے، آج کے بعد اپنے قرآن کو اپنے سینے میں بسائے رکھیں، اپنے سینے میں بسائے رکھیں۔ میں نے کتنے سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، کتنے سارے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے جو تراویح کے وقت ان کے قرآن کی یادداشت نظر آتی ہے۔ جب وہ تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص حافظ ہے یا حافظ کے نام پہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ محترم بھائیوں، اگر آپ حافظ بن رہے ہیں تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ، میں نے جو حفظ کو مکمل کیا ہے، اللہ میرے سینے میں قرآن کو مرتے دم تک محفوظ رکھ۔ ہمیشہ اس انسان کو قرآن کے لیے اور قرآن کی یادداشت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے۔ محترم بھائیوں، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، آواز ذرا کم کروائیے نا مفید صاحب، آواز کم کروائیے نا، کتنے آواز کر رہے ہیں بچے لوگ۔ آپ تمام بچے اور بچیوں سے گزارش ہے کہ خاموشی بنا کر کے بیٹھے، غور سے سنیں۔ آپ لوگوں کے تعلق سے ہی بات ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ہمیں کس طرح تعلیم حاصل کرنی ہے اور تعلیم پر کس طرح مداوت برتنی ہے، اسی کے تعلق سے شیخ آپ حضرات کے روبرو ہے، لہذا خاموشی بنائے رکھیں اور خاموشی کے ساتھ شیخ کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ آنے کے بعد کوئی انسان اگر آپ سے کوئی خطاب کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو اس کو غور سے سنا کیجئے، اس کو غور سے سنا کیجئے۔ ہو سکتا ہے اس انسان کے زندگی کی ایک ایک بات آپ کے زندگی میں ایک روشنی بن کے پیش ہو۔ محترم حاضرین، یہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ لوگوں سے کوئی بھی کچھ خطاب کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی ایک بات بھی یا ان کا ایک لفظ بھی آپ کی زندگی میں کوئی روشنی پیدا کر دے۔ محترم بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کو یاد کرنے کے بعد ہمیشہ اس پہ اسی قدر عملی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی حقیقی حافظ جو ہوتے ہیں، وہ اصل میں وہ تراویح کے وقت ان کی حقیقت نظر آتی ہے، تراویح کے وقت ان کی حقیقت نظر آتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں حافظ ہوں، میں نے اتنے مہینے میں حافظ کر لیا، اتنے سال میں حافظ بن گیا، میں نے مکمل حفظ کر لیا، لیکن جب تراویح پڑھانے کی باری آتی ہے محترم بھائیوں، تو ایسے پیچھے ہٹتے ہیں، گویا کہ لگتا ہے کہ وہ شخص قرآن کی کوئی بات جانتا ہی نہیں ہے،
محترم بھائیوں، اسی لیے میں خاص کر کے اس شاگرد سے اور اس طالب سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو طالب آج حافظ بن رہا ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کے کہے ہوئے باتوں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ محترم بھائیوں، میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہوں، میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اعقلها وتوکل علی اللہ، اعقلها وتوکل علی اللہ، کہ پہلے تم اپنی اونٹنی کو باندھو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کیا ہوا اس کا مطلب؟ کیا ہوا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب حافظ بن جاتے ہیں، ہمارے سینے میں قرآن سما جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم حافظ بن گئے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور ہمارے سینے میں قرآن محفوظ رہے گا۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں یا نہ کریں، ہمارے سینے میں قرآن تو محفوظ رہے گا، بس ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ توکل علی اللہ کا غلط مفہوم ہے، یہ توکل علی اللہ کا غلط مفہوم ہے۔ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ پہلے زندگی میں ہمیں اس پہ اترنا چاہیے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اسی طرح حج کے ایام میں جب حج ہوا کرتا ہے تو ایسے وقت میں حاجی لوگ آتے تھے یمن سے حاجی لوگ آتے تھے، اور آنے کے بعد وہ لوگ اپنے ساتھ توشہ نہیں لایا کرتے تھے، زاد راہ جس کو بولتے ہیں، توشہ نہیں لایا کرتے تھے۔ بس وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، بس ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، مکہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سے کھلا دے گا، مکہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں سے کھلا دے گا۔ یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر مدینہ مکہ آنے کے بعد دیکھا جاتا تھا وہ لوگ ہاتھ مانگ کے، ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگا کرتے تھے اپنے کھانے کے لیے، توشے کے لیے۔ تو توکل علی اللہ کا یہ غلط مفہوم ہے محترم بھائیوں، توکل علی اللہ کا یہ غلط مفہوم ہے۔ اسی لیے توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ پہلے ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے۔ ہم قرآن حافظ کر لینے کے بعد قرآن روزانہ پڑھیں، قرآن کو روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ اسی طرح محترم بھائیوں، دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر دینی تربیت بھی ضروری ہے۔ دین کا علم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تربیت پیدا نہیں ہوتی ہے، تربیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تربیت کا کیا مفہوم، تربیت کا کیا معنی ہے؟ تربیت بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، اگر کوئی ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے ان کو سلام کرنا، اگر کوئی ہمارے بڑے آدمی آ رہے ہیں ان کو ادب سے بیٹھانا، ان کا استقبال کرنا، یہ تربیت آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم صرف اور صرف پڑھ لیتے ہیں، تربیت نہیں سیکھتے ہیں، ہم لوگ تربیت نہیں سیکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج ہمارے لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تربیت بھی حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیجیے، آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیجئے، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم بڑوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہم چھوٹوں پہ کتنی شفقت کرتے ہیں، ہم بڑوں کا کتنا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ چلے گا ہمارے معاشرے میں ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں بڑوں کا احترام، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ تربیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ تربیت نہیں ہے۔ اسی لیے محترم بھائیوں، گھر کے جو والدین حضرات ہوتے ہیں، جو گھر کے گارجین حضرات ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بات سکھانی چاہیے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ دینی تعلیم صرف حاصل کر لیں، تربیت ہی حاصل نہ کریں، تو یاد رکھیے محترم بھائیوں، زندگی کے مقصد میں آپ ادھورے رہ جائیں گے، زندگی کے مقصد میں آپ ادھورے رہ جائیں گے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کریں۔
تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے، سیرت النبی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کس طرح تربیت فرمائی تھی، کس طرح تربیت فرمائی تھی۔ جس طرح بڑے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح گارجین حضرات، والدین حضرات اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، محترم بھائیوں اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، صحابہ کی بھی تربیت فرمائی تھی۔ اسی لیے اس مقدس زمین پر جو سب سے افضل انسان کہلاتے ہیں وہ صحابہ کی جماعت کہلاتی ہے، وہ صحابہ کی جماعت کہلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی۔ اسی لیے محترم بھائیوں آپ اسلاف کرام کا واقعہ پڑھیں گے، آپ اسلاف کرام کا واقعہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب اسلاف کرام کے بچے مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے، اسلاف کرام کے بچے جب مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے مدرسہ بھیجا کرتے تھے کہ بیٹے تم مدرسہ پڑھنے جا رہے ہو، ضرور صحیح بات ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا بیٹے ادب کا بھی پورا خیال رکھنا، ادب کا بھی پورا خیال رکھنا، تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ محترم بھائیوں اسلاف کرام اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ تمہارے لیے مدرسے کی تعلیم کے 70 ابواب سیکھنے سے بہتر ہے کہ ادب کا ایک باب سیکھ کے تم آ جاؤ، ادب کا ایک باب سیکھ کے تم آ جاؤ۔ کیا ہوا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے 70 ابواب سیکھنے سے بہتر ہے کہ ادب کا اگر ایک باب بھی اچھی طرح ہم سیکھ لیں تو اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے محترم بھائیوں اور بہنوں آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کریں، تربیت بھی حاصل کریں۔ اسلاف کرام کا واقعہ پڑھیے، اسلاف کرام کا واقعہ پڑھیے، ساری زندگی ہمارے سامنے آج کھول کے پیش کر دی گئی ہے، ساری زندگی آج ہمارے سامنے کھول کے پیش کر دی گئی ہے کہ آج ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، آج ہمیں صحیح زندگی کس طرح گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ معاشرے میں دیکھ لیجئے، آج ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں پائی جاتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں کتنی گندگی پائی جاتی ہے۔ کیسے دور ہوگی وہ چیز؟ کیسے دور ہوگی وہ چیز؟ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ چیز ضرور ہوگی۔ محترم بھائیوں ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان اپنے تعلیم میں اپنے علوم حاصل کرنے میں اتنے آگے رہا کرتے تھے کہ سامنے والوں کو اتنی بولنے کی بھی حیثیت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے سامنے کچھ اپنی زبان کھول کے چوں تک کر سکے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہمارے نظروں کے سامنے ہے، آج ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ آج ہم لوگوں کو قرآن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اسی طرح سے قرآن کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، حدیث کا بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ محترم بھائیوں یہ جو مکاتب ہوا کرتے ہیں یہ زندگی میں تعلیم حاصل کرنے کا پہلا اسٹیج ہوا کرتا ہے۔ محترم بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں آ کے پڑھتے ہیں۔ محترم بھائیوں آپ یہاں سے اگر اپنی زندگی کامیاب کر لیں گے تو سمجھ جائیے کہ زندگی میں آپ کے آنے والے زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی مکتب میں ناکام ہو جائیں گے تو زندگی کے ہر مقصد میں اور زندگی کے ہر موڑ پہ ناکام ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ اس مکتب میں محنت سے پڑھیے، آپ اس مکتب میں محنت سے پڑھیے، یہاں سے پڑھنے کے بعد آپ کچھ بڑے ہو جائیں گے، کچھ علم حاصل کر لیں گے، کچھ زیادہ پڑھ لیں گے تو آپ کو مدرسے میں داخلہ کرایا جائے گا، آپ کو مدرسے میں داخلہ کرایا جائے گا۔ وہاں پہ آپ جانے کے بعد وہاں پہ آپ پڑھیں گے مرحلے ثانویہ میں، مرحلے عالمیہ میں، مرحلے فضیلہ میں پڑھیں گے آپ۔ تو اسی طرح سے انسان کی زندگی اور علوم جو ہوتے ہیں، تعلیم ہوتے ہیں، اسی قدر انسان کی قدر و منزلت بڑھاتے ہیں اور اسی طرح سے انسان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، کون سی آیت؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔
کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے محترم بھائیوں، آپ دینی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، آپ کی قدر و منزلت دوسرے لوگوں کے مقابل میں بڑا ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کے مقابل میں آپ کی قدر و منزلت، آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے اونچا رکھا ہے۔ اسی لیے محترم بھائیوں، آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو لوگ قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے، ان کے قدر و منزلت پہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، وہ ہم سے نیچے ہی رہ سکتے ہیں، وہ ہم سے نیچے ہی رہ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیے محترم بھائیوں کہ اس دنیا میں وہی انسان بڑا ہوتا ہے جس انسان کے اندر قرآن و حدیث کا علم ہوا کرتا ہے۔ اس دنیا میں وہی انسان حقیقی معنوں میں بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے میں کہ بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، ان کے حقیقی معنوں میں دوستوں وہ بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہ نہیں ہوتا، بڑا وہ ہوتا ہے جن کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہوا کرتا ہے۔ حقیقی معنوں میں وہ انسان بڑا ہوتا ہے۔ آپ ایک قرآن کا علم حاصل کرنے والے اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے سامنے آپ کسی کو لا کے کھڑا کر دیجئے، آپ کسی سائنٹسٹ کو لا کے کھڑا کر دیجئے، آپ کسی انجینئر کو لا کے کھڑا کر دیجئے، آپ کسی سائنسدان کو لا کے کھڑا کر دیجئے، آپ کسی بزنس مین کو لا کے کھڑا کر دیجئے۔ یاد رکھیے محترم بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی انسان قرآن اور دینی علم حاصل کرنے والوں سے آگے کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ حقیقی معنوں میں آپ دیکھیں گے وہ تو بڑا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ بڑا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں وہ انسان کی قدر و منزلت بڑی ہوتی ہے جس انسان کے اندر قرآن و حدیث کا علم ہوا کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہی کچھ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ میں خاص کر کے آخر میں اس طالب سے میں گزارش کروں گا کہ جو طالب آج قرآن مکمل کر رہا ہے، آج جو حافظ بن رہا ہے، محترم بھائیوں، اس طالب کو دیکھ کر کے مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن میں نے قرآن کی تکمیل کی تھی، جس دن میں نے قرآن کو مکمل کیا تھا اور جس دن میں حافظ بن رہا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں محترم بھائیوں۔ آج اس بچے کو دیکھ کر کے مجھے وہ پرانے دن یاد آ گئے، جیسے کہ میں نے 12-13 سال پہلے میں نے اپنے قرآن کو مکمل کیا تھا، قرآن کا حفظ کیا تھا۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی موقع، بہت خوشی ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ۔ اور خاص کر کے جو طالب آج حافظ بن رہا ہے، ان کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ آپ لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، آپ لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ آپ کا بھی ایسا دن آئے گا، کہ آپ کو بھی ایسا، آپ کی زندگی میں ایسا دن آئے گا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایک خوشی کا موقع فراہم کریں گے۔ محترم بھائیوں، آج جو بچہ حافظ بن رہا ہے، ان کے والدین کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی، ان کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی۔ آپ غور کیجئے، آپ کی زندگی میں وہ دن آئے گا جس دن آپ کو خوشی ہوگی، آپ کے گھر والوں کو خوشی ہوگی۔ اور محترم بھائیوں، آپ اپنی زندگی میں وہ دن ضرور لائیں، آپ اپنی زندگی میں وہ دن ضرور لائیں جس دن کے اسی طرح سے پروگرام منعقد کیے جائے، اسی طرح سے مجلس منعقد کیے جائیں، آپ کے گھر والوں کو خوشی ملے، آپ کے گھر والوں کو خوشی فراہم ہو، آپ کی زندگی میں خوشی فراہم ہو۔ یہ جو طالب اپنی زندگی میں قدم اٹھایا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، جب صفحہ کھولا تھا، الحمدللہ آج کا دن اور آج کے دن اس نے اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور آج کا دن انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں محنت کیجئے، آپ بھی اپنی زندگی میں تگودو کیجئے، آپ بھی اپنی زندگی میں کدو کاوش لائیے۔ محترم بھائیوں، وہ دن دور نہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے حافظ بنیں گے، حافظہ بنیں گے۔ الحمدللہ آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دن لائے گا۔ بس ضروری ہے اس بات کی کہ ہم کو محنت کرنا ہے۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے وہ پھل ہمیں کیسے ملے گا؟ وہ بچہ جو آج اگر حافظ ہوا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی ہوگی، تبھی تو انہوں نے حافظ آج آپ قرآن کو حفظ مکمل کیا ہے، قرآن کو مکمل کیا ہے۔ محترم بھائیوں، میں بھی آپ سے اسی طرح گزارش کروں گا
दूर ही सही और देर ही सही एक दिन ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में कि इस तरह की खुशी आपको मिलेगी, आप भी हाफिज़ बनेंगे, आपके वालिदैन को यहाँ बुलाया जाएगा और आपके वालिदैन को यहाँ खुशी फराहम की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वो दिन ज़रूर लाएगा। ये कुछ चंद बातें थी जो 15-20 मिनट का वक्त दिया गया था, मैंने आपके सामने रख दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन मासूम बच्चों को, अल्लाह ताला हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, मुआशरे के जो मुस्तकबिल के इस्लाम के शहदाई बनने वाले हैं, अल्लाह ताला ऐसे बच्चों से हमेशा इस्लाम की खिदमत लेता रहे और अल्लाह ताला हमेशा ऐसे बच्चों को कुरान और हदीस इल्म करने का मौका फ़राहम करे। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब को जब भी अल्लाह वफ़ात दे तो इस्लाम पर वफ़ात दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अदब से ही इंसान है, जो अदब न सीखे वो हैवान है। अभी आप फजीलत शेख जनाब इमरान अमरी साहब से तालीम व तालीम और अदब के मौजू पर तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन